بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله وزن الفعل شرطه أن يختص به كشمر وضرب أو يكون في أوله زيادة كزيادته غير قابل للتاء ومن ثم امتنع أحمر وانصرف يعمل. وزن فعل اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، جیسے شمرا اور ضربا، یا اس کے شروع میں کوئی زیادتی ہو. فعل مضارع کے شروع میں زیادتی کی طرح، یعنی جس طرح فعل مضارع کے شروع میں زیادتی ہوتی ہے حروف عطینہ کی، تو حروف عطینہ میں سے کوئی ہو تو فعل مضارع کے شروع میں زیادتی کی طرح اس کے شروع میں زیادتی ہو. غیر قابل للتاء، درا حالانکہ وہ لفظ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اور اسی وجہ سے احمر غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے حمزہ کی زیادتی ہے اور وہ تا کو قبول نہیں کرتا. اور یعمل منصرف ہے، وانصرف یعمل، اور یعمل منصرف ہے کیونکہ اس کے شروع میں اگرچہ یا کی زیادتی ہے مگر وہ تا کو قبول کرتا ہے. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسباب 9 میں سے آخری سبب وزن فعل کو بیان کرنے جا رہے ہیں. وزن فعل کی تعریف سمجھ لیجئے. وزن فعل کی تعریف ہے کون الاسم على وزن يعد من اوزان الفعل، یعنی اسم کا ایسے وزن پر آنا جس کا شمار فعل کے اوزان میں سے ہوتا ہو. اسم کا ایسے وزن پر آنا جس وزن کا شمار فعل کے اوزان میں سے ہوتا ہو. اور ایسے 2 وزن ہیں. اول، پہلا، باب تفعیل کا ماضی معروف کا صیغہ، پہلا صیغہ فعل، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل کا وزن ہے. جیسے شمر، حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام. اور دوسرا وزن ثلاثی مجرد کے ماضی مجہول کا ہے، فعل. جیسے دعیل قبیلے کا نام ہے، اسی طرح ضرب. تو یہ 2 وزن فعل کے وزن کے ساتھ خاص ہے. یہاں پر آپ عبارت پر غور کریں گے تو مصنف نے شمر ضرب کہہ کر انہی 2 وزن کی طرف اشارہ کیا، شمر سے فعل کی طرف اور ضرب سے فعل کی طرف. اب یہاں پر دیکھیے کہ ضرب فعل ماضی مجہول کی مثال دی ہے مصنف، ضرب ماضی معروف کی مثال نہیں دی، اس کے وزن کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ماضی معروف کا جو وزن ہے ضرب، یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے شجر، حجر، قلم. اب اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت اس میں تو آخر میں تا آ رہی ہے، ضرب میں تو آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور ضرب میں تو آخر میں تنوین نہیں ہے، تو یہ تو فعل کے ساتھ ہی خاص ہوا. تو ہم یہ کہیں گے کہ تنوین جو ہے
وہ محل وقف میں آخر میں ہے، لہذا وزن میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بہرحال تو وزن فعل کی تعریف اور اس کے اوزان ہم نے بیان کیے۔ اب آگے بات یہ سمجھیے کہ وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے۔ تو مصنف نے فرمایا کہ وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط دو باتوں میں سے ایک بات ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، یا تو وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں فعل سے نقل ہو کر آیا ہو، منقول ہو کر استعمال ہوا ہو، جیسے ہم نے جو باب تفعیل کا ماضی معروف فعل بیان کیا ہے، اس طریقے سے ثلاثی مجرد کا ماضی مجہول فعل بیان کیا، یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو فعل کی مثال جیسے شمر، اور فعل کی مثال جیسے دوئل یا ضرب، تو یہ اوزان فعل کے ساتھ خاص ہے، لہذا شمر اور ضرب علم ہونے کی حالت میں، ضرب علم ہونے کی حالت میں یہ دونوں علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے، اس لیے کہ اس میں وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ خاص ہے اور یہاں فعل سے منقول ہو کر استعمال ہوئے۔ شمرہ، یہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام ہے۔ شمرہ کے معنی ہے تیز ہانکنا، تیز چلانا، اور چونکہ اس کا گھوڑا بہت تیز رفتار تھا اس وجہ سے اس کا نام شمرہ پڑ گیا۔ اور ضرب، جسے اگر کسی کا نام رکھ لیا جائے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے ضرب سے، اس کے وزن پر دؤل ایک قبیلے کا نام ہے، لہذا یہ وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو۔ دوسری شرط مصنف نے یہ بیان کی ہے کہ یعنی دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائے گئے، اگر اس کا وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر یہ دوسری شرط کہ اس کے شروع میں فعل مضارع کی طرح حروف عطینہ میں سے کوئی حرف زائد ہو، اس کے شروع میں فعل مضارع کی طرح حروف عطینہ میں سے کوئی حرف زائد ہو اور آخر میں تا بشکل ہا نہ آتی ہو، جیسے احمد، یشکر، تغلب، نرجس، یہ سب کے سب علم ہونے کی حالت میں آپ دیکھیے حروف عطینہ میں سے سب ہے، احمد میں حمزہ اور یشکر میں یا اور تغلب میں تا اور نرجس میں نون۔ تو بحالت علمیت یعنی علم ہونے کی حالت میں یہ چاروں وزن فعل اور علم کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے، اور وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط حروف عطینہ میں سے کسی حرف کا زائد ہونا اور آخر میں تا بشکل ہا کا نہ آنا ان میں پایا جا رہا ہے کہ ان میں سے حروف عطینہ میں سے ہر ایک میں ایک حرف زائد ہیں، اور یہ ایسے اسما ہیں جو آخر میں تا کو قبول نہیں کرتے، یہ ایسے اوزان ہیں جو آخر میں تا کو قبول نہیں کرتے، لہذا اگر مذکورہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے، یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کی جو دو شرطیں بیان کی ہیں، ایک تو ایک کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، دوسرا ہے کہ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو حروف عطینہ میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں آئے اور وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو، لہذا اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے اور نہ اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور تا کو قبول نہیں کرتا، تا کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں وزن فعل یعنی فعل کا وزن یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اس صورت میں وہ اسم منصرف ہی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف زائد ہو، لیکن اگر آخر میں
تا بشکل ہے آتی ہو، تا کو قبول کرنا، وہ اسم تا کو حروف عطینہ میں سے شروع میں کوئی حرف ہے لیکن آخر میں تا کو قبول کرتا ہے، جیسے یعمل، یعملن، اگر یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے یعملن، تو نام ہونے کی، علم ہونے کی حالت میں باوجود یہ کہ فعل کا وزن ہے اور علمیت ہے، یعملن دیکھو فعل کا وزن بھی ہے اور نام رکھ دیا تو علمیت بھی ہے، اور شروع میں حروف عطینہ میں سے یا بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسم منصرف ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کے آخر میں تا آ سکتی ہے اور یہ ایسا اسم ہے جو تا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اہل عرب کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ استعمال کرتے ہیں، یہ ناقۃ یعملۃ استعمال ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ یعملون یہ اپنے آخر میں تا کو قبول، یعنی تائے مدورہ کو قبول کرتا ہے۔ اب آگے دوسری بات کہ شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو لیکن زائد نہ ہو تو بھی اس صورت میں وہ اسم منصرف ہوگا، جیسے نحشل، بڑھاپا، نحشل انتہائی بڑھاپے کو کہا جاتا ہے، تو نحشل حروف عطینہ میں سے نون ہے شروع میں اور بڑھاپے پر دلالت کرتا، تو فعل کا وزن ہے اور وصف بھی پایا جا رہا، یعنی دونوں چیزیں پائی جا رہی کہ وزن فعل ہے اور وصف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نحشل یہ منصرف ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو شروع میں نون ہیں وہ زائد نہیں ہیں بلکہ کلمے کا اصلی حرف ہے، اس لیے کہ نحشل یہ اسم جامد رباعی ہے، تو لہذا اگر حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو لیکن زائد نہ ہو تو تب بھی وہ اسم منصرف ہی ہوگا، اس لیے کہ مصنف نے جو عبارت میں ذکر کیا ہے، کیا کہا ہے؟ فی اولہ زیادۃ کزیادتہ، پتہ یہ چلا کہ حروف عطینہ میں سے کوئی حرف جو آنے والا ہو وہ زائد ہو، حروف اصلی میں سے نہ ہو، لہذا نحشل اس میں وزن فعل اور وصف کے باوجود یہ منصرف ہی ہوگا۔ آگے ایک بات اور سن لیجئے کہ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، اور وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے ہم نے مثال دی تھی شروع میں کہ ضربہ، جیسے ضرب مصنف نے ذکر کیا، لیکن ضربہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ضربہ، اگر یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے ضربہ، تو اب یہاں پر دیکھیے وزن فعل اور علمیت دونوں چیزیں پائی جا رہی، اس کے باوجود یہ ضربہ منصرف ہی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ فعل یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے مثالیں دی تھی شجر، حجر اور قلم، اور اس پر جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب بھی ہم نے دیا کہ آخر کی جو تنوین ہے وہ محل وقف میں ہے، اور محل وقف میں ہونے کی وجہ سے اس کا وزن میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آج آپ وزن فعل کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کرتے ہیں عبارت پڑھ کر، وزن الفعل شرطه ان يختص به كشمر وضرب او يكون في اوله زیادة كزیادته، اور وزن فعل اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، جیسے شمر اور ضرب، یا اس کے شروع میں کوئی زیادتی ہو، فعل مضارع کے شروع میں زیادتی کی طرح، غیر قابل للتاء، درا حالانکہ وہ لفظ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، ومن ثم امتنع احمر وانصرف يعمل، اور اسی وجہ سے احمر یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ بعض اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اس لیے کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے حمزہ کی زیادتی ہے اور یہ تا کو قبول نہیں کرتا۔ وانصرف يعمل، اور يعمل منصرف ہے، کیوں؟
اس لیے کہ اس کے شروع میں اگرچہ یا کی زیادتی ہے مگر یہ کہ تا کو قبول کرتی ہے، تا کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ اہل عرب استعمال کرتے ہیں ناقۃ یعملۃ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔